terrible situation that's going on Gaza. We think within the next week we're going to get a ceasefire. غزہ میں جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے. جب اسرائیل نے حملہ کیا وہ ہم نے ایران کو سپورٹ کر کے وہ UN سیکورٹی کونسل اجلاس بلوایا. پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل کا لنچ کرتا ہے, یہ بہت بڑا کامیابی ہے پاکستان کو. Pakistan and India, it was great. They have two great leaders. They were able to stop. They were in the midst of a big fight. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کھلے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب USA گئے, UK گئے اور وہاں پر پاکستان کو اور کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا تھا, اب بالآخر اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا. لیکن بہت سارے سوالات ہیں, خاص طور پر ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے. مثلاً کون جیتا کون ہارا؟ کیا کسی ایک ملک کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروایا, یا بقول صدر ٹرمپ کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے کہا کہ ہماری تو بس ہو چکی ہے؟ ایران نے کہا فتح ہے ہماری, تو اس فتح کا عرب ممالک کے لیے کیا مطلب ہے, خود پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ اتنے سارے سوالات ہیں اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آج انتہائی معزز شخصیت ہمارے روبرو ہیں, جو کہ دانشور بھی ہیں, آتھر بھی ہیں, سابق سیکریٹری اطلاعات بھی ہیں اور امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر ایکسلنسی حسین حقانی صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, اینڈ انڈیڈ اٹس آنر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں شروع کرتا ہوں. ایرانین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا کہ فتح ہوئی ہے ہماری, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہونے جا رہا, لیکن صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروا کے اس کو بچا لیا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ دونوں نے کہا ہماری بس ہو چکی ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے سر؟ پراچا صاحب, ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں جس کا جب جی چاہے فتح کا اعلان کر دے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی کرکٹ کا میچ تو تھا نہیں کہ گیم ختم ہونے کے بعد رن گن لیے جائیں. یہ تو دو ملکوں کی لڑائی تھی. ایران اگر یہ سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا تو اسرائیل تو تباہ نہیں ہوا, اسرائیل تو موجود ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا کچھ بمباری کر کے, تو وہ بھی نہیں ہوا. ایران کے ایٹمی پروگرام کو یقیناً دھچکا پہنچا ہے, اور دھچکا کتنا ہے وہ وقت بتائے گا. لیکن کئی سائنسدان مارے جانے, فوج کے سربراہ کا مارا جانا, یہ سب کوئی فتح کی دلیلیں تو نہیں ہیں, یہ بڑی مشکلات کی دلیلیں ہیں. رہ گیا صدر ٹرمپ کا معاملہ, تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ہر کامیابی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے قائل ہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ یہ جنگ میزائلوں کی جنگ تھی, اس لیے میزائلوں کی تعداد ایک محدود تعداد ہوتی ہے. ایران نے کئی سینکڑوں میزائل اسرائیل کے اوپر پھینکے, جن میں سے بہت سے اسرائیل نے انٹرسیپٹ کر لیے. اسرائیل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی پیٹریٹ میزائل استعمال کرنے پڑے, تو وہ میزائل لامتناہی تو ان کی سپلائی نہیں تھی. تو ایک وقت تو یہ جنگ اس وجہ سے ختم ہونی تھی کہ دونوں کے پاس سپلائی جو میزائلز کی ہے. بٹ صدر ٹرمپ نے خود ہی کہا کہ ان دا لاسٹ کپل آف ڈیز, یعنی جنگ کے ان آخری دنوں میں اسرائیل کا بہت نقصان ہوا, بہت بلڈنگ تباہ ہوئی اسرائیل میں. جی بالکل, اسرائیل کا یقیناً نقصان ہوا ہے, پہلے سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے. اسرائیلی معاشرے کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی, کیونکہ اسرائیل نے کبھی ایسی کوئی جنگ نہیں لڑی جو اس کی اپنی سرحدوں کے اندر لڑی گئی ہو. 1948 کے بعد سے اسرائیل ہمیشہ جب بھی جنگ لڑا ہے تو وہ دوسروں کی سرزمین پہ لڑا ہے. اس بار پہلی بار ان کو اپنی سرزمین پر نقصان برداشت کرنا پڑا, عمارتوں کی تباہی کی صورت میں, افراد جانی نقصان کی صورت میں. لیکن جس کو ملک کا تباہ ہو جانا کہتے ہیں وہ کیفیت ابھی بھی اسرائیل کی نہیں ہے, اور بظاہر وہ کیفیت ایران کی بھی نہیں ہے. تو دونوں ملک اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں. اور میں نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ بعض اوقات جنگ بندی صرف دو جنگوں کے درمیان وقفے کا نام ہوتی ہے. جنگ کے بعد جیسے ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں, ایران کا پوسچر آپ کو کیا نظر آتا ہے ٹورڈز عرب نیبرز؟ دیکھیے 1967 کی جنگ میں جب مصر
کی فضائیہ ساری تباہ ہو گئی تھی زمین پہ کھڑے کھڑے. جب سینائی پیننسولا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا، یہ مغربی کنارہ جو ہے دریا اردن کا، یہ اردن کے پاس ہوا کرتا تھا، یہ بھی ان کے پاس چلا گیا. بیت المقدس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. تب بھی بہت سارے عرب ممالک میں یہی کہا گیا کہ ہمیں فتح ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر. تو یہ اسی طرح سے اسرائیل کو جب 1973 میں تھوڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ آج بھی اس کو ایک فتح کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. یہ تو ملکوں کو اور قوموں کو کرنا پڑتا ہے اپنے لوگوں کا مورال اوپر رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس ایران میں مجھے یقین ہے کہ اب اس بات پر نظر ثانی ہوگی کہ ایران اس جنگ میں کافی حد تک آخری دنوں میں تنہا ہو گیا تھا. روس اور چین جو اس کو اسلحہ سپلائی کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس جنگ کے دوران کوئی نئی اسلحے کی جو کمک ہے وہ ایران کو نہیں پہنچائی. اسی طریقے کے ساتھ ایران کے سارے پڑوسی ممالک افغانستان، ترکی، پاکستان ایران کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے، لیکن کوئی آگے بڑھ کر اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا. تو اس لیے ایران کو اس بات پر نظر ثانی تو کرنی ہوگی کہ جو اس کا ایگریسو پوسچر رہا ہے کیا وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. لیکن وہ سپریم لیڈر جو اس پوری جنگ کے دوران کہیں گوشہ نشین تھے، ان کو خاص طور پہ یہ کہنا ہوگا کہ میرے بہت سے ساتھی شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑائی سے دستبردار نہیں ہوا اور انشاءاللہ آئندہ دوبارہ یہ لڑائی بحال کروں گا. سرٹنلی وہ دیکھیں گے اپنے انٹرنل سینیریو کو، اپنی اسٹرینتھ کو، ویکنیسز کو. میں جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کرائسس کے بعد آپ نے بالکل درست منظرنامہ پیش کیا. آپ نے کہا کہ 1948 کے بعد اسرائیل کو اتنا نقصان اندرونی طور پر اٹھانا پڑا. عرب ممالک کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے آؤٹ کم آف دا وار کو؟ دیکھیے، عرب ممالک ایران کو ایک ایٹمی طاقت بنتا تو نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایران ان کو سب کو بلیک میل کرے گا، ان کے اوپر دباؤ رکھے گا. پہلے سارے عرب ممالک کو خطرہ تھا ان پروکسیز سے جو ایران نے ہر ملک میں پیدا کیے ہوئے تھے. لبنان میں حزب اللہ تھی، یمن میں ہوتی تھے، سوریہ میں بھی ان کے حلیف تھے، عراق میں بھی ان کی حلیف ملیشیا موجود ہے. تو عرب چاہتے تھے کہ یہ ملیشیا ساری کی ساری ختم ہو اور ہر ملک میں جو اس کی حکومت ہے اس کا اختیار بحال ہو. وہ ہو گیا ہے بڑی حد تک. اب ایٹمی پروگرام بھی لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تو کم از کم پیچھے ہو جائے گا اور فوری طور کے اوپر ایران ایک ایٹمی طاقت نہیں بنے گا. لیکن عرب ممالک یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل اس پورے خطے کا چودھری بن جائے. جی. تو اس لیے اب عرب ممالک ایک نئی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر وہ ایران کو تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. کمزور پہلے سے ہو بہتر ہے ان کے نقطہ نظر سے. اسرائیل بھی پہلے سے تھوڑا سا کمزور ہو بہتر ہے ان کے نقطہ نظر سے. اور دونوں میں سے کوئی عرب ممالک کے اوپر چودھری بن کر نہ بیٹھے. یہ جو سٹیو وٹکوف نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بعد بڑے حیرت ناک قسم کے اور ڈیولپمنٹس ہوں گی، جن میں یقیناً جب وہ ابراہیم اکارڈ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دیگر ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے. نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل ویک ہوا ہے اس جنگ کے بعد، لیکن امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ ان کی طرف سے یہ بیان آنا، یہ کتنا سیریس ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ انتظامیہ تو امریکہ کی ہے، حکومت تو امریکہ کی ہے، لیکن اس کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے وہ تیسری دنیا کے بہت ساری قیادتوں کی طرح ہے، جہاں ہر جو حکومت کا اہلکار ہے وہ اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے، ہر چیز کے اندر یہ ایک مثبت تصویر پیش کرتا ہے، کل سب کچھ اچھا ہونے والا ہے. تو اس لیے سٹیو وٹکوف صاحب بھی اسی فہرست میں آتے ہیں. وہ ان کا کوئی تجربہ ڈپلومیسی کا نہیں ہے، نہ ان کا کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہیں. مگر ان کا یہ کہنا بالکل غیر اہم بھی نہیں ہے، کیونکہ یقیناً ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اب کچھ اور عرب ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھیں، کچھ اور مسلم ممالک آگے بڑھیں. انڈونیشیا پہلے کہہ چکا ہے کہ جس دن فلسطینی ریاست قائم ہو گئی اس دن ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. بعض عرب ممالک کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کر لے تو یہ ممکن ہے کہ وٹکوف صاحب کے ایجنڈے میں کوئی ایسی بات ہو کہ ایک فلسطینیوں کی ریاست قائم ہو جائے یا ہونے کا اعلان ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کچھ اور ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کی جو ایک
سچویشن اب تک رہی ہے کہ اس کے چاروں طرف سارے ملک اس کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ سچویشن مکمل طور پہ ختم ہو جائے تاکہ اسرائیل ایک مڈل ایسٹرن پاور کے طور پر، مڈل ایسٹرن کنٹری کے طور پر باقی سب کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے۔ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ پہ کیونکہ مجھے بریک لینا ہے چھوٹی سی، اور میرا سوال یہ ہے، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ایران کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں، تو ان دیٹ کیس آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے جو ایسٹس فروزن ہیں وہ ڈی فریز ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں ایران کو باقی، اور ایک جو وہ ٹوین پلر والی پالیسی کے تحت ایران یو ایس ریلیشن شپ تھا، مکمل بحالی ہو جائے گی؟ ناظرین ایک بریک کے بعد جواب لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایکسیلنسی حسین حقانی صاحب آج ہمارے روبرو ہیں۔ ایکسیلنسی، ایک سوال میں نے چھوڑا تھا، صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بحال ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، تو کیا جو اولڈ ایک ریلیشن شپ تھی ایران اور امریکہ کی، وہ مکمل بحال ہو سکتی ہے؟ ایسٹس ان کے اثاثے جو امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں وہ ایران کو مل سکتے ہیں؟ وہ ٹوین پلر پالیسی والا ایران یو ایس ریلیشن شپ آ جائے گا بیک ٹو نارمل؟ دیکھیے، یاد رہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بڑے پرانے چل رہے ہیں، اوباما دور میں بھی رہے، جی بائیڈن دور میں بھی ہلکے پھلکے چلتے رہے، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس جنگ سے پہلے عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے باقاعدگی کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہ مذاکرات اگر بحال ہو جائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ فیصلے تو ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے ایز دی اینٹی امریکہ، کہ ہم جو ہیں وہ امریکہ کے اس خطے کے اندر سب سے بڑے مخالف ہیں۔ ایران کو اس سے تھوڑا سا پیچھا ہٹنا پڑے گا، اور وہ ہٹنا آسان نہیں ہوگا۔ جو ایران کی اپنی حکومت کی مجبوریاں ہیں، سیاسی مجبوریاں ہیں، کیونکہ عوام کی تائید حاصل کرنے کے لیے بھی تو وہ ہمیشہ بیرونی دشمن کے خلاف بات ہی کرتے رہے ہیں۔ مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں اگر ایران کچھ شرطیں مانے گا تو امریکہ بھی کچھ شرطیں مانے گا، اور کچھ نہ کچھ ایران کو بھی دیا جائے گا۔ رہ گیا مسئلہ کہ وہ پرانی جو بات تھی، تو یہ یاد رہے کہ پرانی بات بحال ہونے کے لیے پھر پرانے حالات بھی بحال ہونے ہوں گے، اور وہ ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، بون آف کنٹینشن جو مین اس وقت ہے وہ تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے وہ 30 منزلہ وہ جو ان کا پلانٹ تھا یا تنصیبات تھیں وہ ہم نے تباہ کر دیں۔ ادھر سے ایران نے کہا کہ IAEA کے جو انسپیکشنز ہیں ان پہ ہم پابندی لگاتے ہیں، باقاعدہ قانون پاس کر دیا۔ تو انہیرنٹ کنفرنٹریشن تو ابھی سے پیدا ہو گئی، ابھی تو سیز فائر تازہ ہے۔ دیکھیں، نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو بہرحال ایک تنازع رہے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو صدر ٹرمپ سے پہلے بھی امریکہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے تمام پڑوسی ممالک بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ایک ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کے بھی مفاد میں یہ نہیں ہوگا کہ ایران ایک ایٹمی طاقت بنے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ اب اس بار جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس سے ان کے ایٹمی پروگرام کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا بھی پورا تخمینہ ہونے میں وقت لگے گا، کیونکہ بہت کچھ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنی فیسلٹیز بنائی ہوئی تھیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا جو انرچ یورینیم ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا ذخیرہ ختم نہیں ہوا، اسی لیے وہ IAEA کے انسپیکٹرز کو آنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ وہ انسپیکٹ کرتے ہیں انرچ یورینیم کا ذخیرہ، تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ اب کیا وہ ساری فیسلٹیز تیزی کے ساتھ دوبارہ بنا سکیں گے اس طرح کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خفیہ ہوں؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے جس کا جواب صرف وقت دے گا۔ یقیناً وقت جواب دے گا، لیکن اصفہان والا، نیتنز والا اور فیدو والا جو پلانٹ ہے وہ تو صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے تباہ کر دیا۔ امریکن میڈیا CNN کو خاص طور پر صدر ٹرمپ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سیکریٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیتھ آ گئے، خود آ گئے، پھر فوجی افسران آ گئے، ان کو ایکسپلینیشن دینا پڑتی ہے کہ نہیں جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آخر اس کنٹراورسی کی بیسز کیا ہے ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ ساری کی ساری ملٹی لیئرڈ فیسلٹیز تھیں جن کے اندر کافی اخفاء کا اہتمام کیا ہوا تھا ایرانیوں نے. مثلا جو فردوں کی فیسلٹی ہے وہ ایک پہاڑوں کے اندر فیسلٹی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اصفہان اور نتانز کے اندر بھی ملٹی لیئرڈ فیسلٹیز ہیں. تو ان کو تباہ کرنے کے لیے ہی امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑا، کیونکہ اسرائیل کے پاس وہ بنکر بسٹر بام نہیں ہے کہ جو پہاڑوں کو چیرتے ہوئے ایکسپلوڈ ہو سکے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو نقصان ہے اس کا تخمینہ بھی صرف سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے لگایا جا رہا ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ تو کوئی موجود نہیں ہے. اب اس وجہ سے مختلف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اندازہ ذرا مختلف ہے. ایک ایجنسی کا جو اندازہ تھا وہ میڈیا کے ساتھ کسی نے لیک کر کے شیئر کیا، جس کی وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا امریکی سمجھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ صدر یہ نہیں چاہتے کہ ان کو مزید لڑائی کرنی پڑے، وہ اپنے آپ کو امن کا صدر کہتے ہیں، تو اس لیے ان کا فائدہ اس بات میں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو کام مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو تاریخ سے دیتا ہوں. 1981 میں اسرائیل نے حملہ کر کے اوسیراک نامی مقام کے اوپر عراق کا ایٹمی جو پلانٹ تھا وہ تباہ کر دیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اس سے عراق کا ایٹمی پروگرام تباہ ہو گیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2003 میں پھر جانا پڑا امریکہ کو، اور امریکہ نے یہی کہا کہ ہم ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عراق 81 کے حملے سے جانبر نہیں ہو سکا تھا، اور اس کا ایٹمی پروگرام کبھی اتنا آگے نہیں گیا جتنا وہ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور صدام حسین کہتے رہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام، یا مختلف ذریعوں سے اشارے دیتے رہے تاکہ دنیا کنفیوزڈ رہے، لیکن ان کا ایٹمی پروگرام اتنا آگے گیا نہیں تھا جتنا وہ کہتے تھے یا ان کے ساتھی کہتے تھے. تو کیا ایران میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہ ساری وہ تضادات ہیں جو 2 دن 4 دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ کی فزیکل پریزنس بہت زیادہ نہیں ہے. امریکہ کی اسرائیل کے اندر نہ ایمبیسی ہے، نہ کوئی بہت بڑی ایسی پریزنس ہے جس کے نتیجے میں وہ کہہ سکے کہ ہم نے سب چیز دیکھ لی، تصویریں کھینچ لی، اندازہ کر لیا. اس لیے ان کے ہاں مختلف تخمینے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بحث کچھ عرصے تک چلتی رہے گی. لیکن آخر میں جو صدر کہے گا کم از کم 2028 تک تو وہی بات مانی جائے گی. یہ ویسے بڑی عجیب سی ڈیولپمنٹ ہم نے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھی. ایک طرف صدر ٹرمپ، یقیناً کریڈٹ تو بنتا ہے، انڈیا پاکستان کی سیز فائر کروائی، ایران اسرائیل کی سیز فائر کروائی، نوبل پیس پرائز کی نومینیشن ہو رہی ہے، لیکن سڈنلی امریکہ میں وہ امپیچمنٹ موشن یعنی مواخذے کی تحریک آ گئی، اور اس پہ ووٹنگ بھی ہو گئی اور وہ ڈیفیٹ بھی ہو گئی. یہ سڈنلی ہوا ایسا جب سم تھنگ واز کوکنگ اپ بیفور؟ دیکھیں امریکہ میں عراق اور افغانستان کی جنگوں کے بعد ایک رویہ تو پایا جاتا ہے. جو بائیں بازو کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کو ویسے ہی دوسرے ملکوں کے اوپر حملے نہیں کرنے چاہیے. اب دائیں بازو میں بھی بہت سارے لوگ، خود ٹرمپ کی پارٹی میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم امریکہ کیوں دوسرے ملکوں میں جنگ کے لیے جاتا ہے، کیوں جائیں ہم جب تک کہ ہمارا کوئی براہ راست مفاد نہ ہو. تو اس پورے بحران میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے ہی حامیوں میں تقسیم تھی، ان لوگوں کے درمیان جو بہت زیادہ متشدد حامی ہیں اسرائیل کے، اور ان لوگوں کے درمیان جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو اگر کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا تو اسرائیل کی خاطر جنگ میں بھی کیوں شریک ہو. تو اس تضاد کی وجہ سے یہ مواخذے کی تحریک بھی آئی، بائیں بازو کے لوگ لے کے آئے، لیکن ان کو امید تھی کہ جو دائیں بازو کے ناراض لوگ ہیں وہ بھی اس کی حمایت کر دیں گے، اگرچہ انہوں نے نہیں کی. اور ٹرمپ بھی یہی ایک دونوں گروہوں کو بیلنس کر رہے ہیں، اپنے ہی ان حامیوں کو جو کسی قیمت پر جنگ نہیں چاہتے، اور ان لوگوں کو جو اور جنگوں سے تو نکلنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کی حمایت میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بات امریکن پولیٹکس کی ہو گئی. زہران ممدنی انڈین اوریجن کے امریکن سٹیزن ہیں، نیو یارک کے میئر کا وہ ڈیموکریٹ کا الیکشن جیت گئے، اب ان کا ظاہر ہے فل الیکشن ہوگا. بڑے ڈائنامک سے نظر آ رہے ہیں، ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں، وہ گروسری مہنگی ہے اس کو سستا کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ امریکہ میں یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں کیا؟ دیکھیں امریکہ کوئی ایک چھوٹا ملک تو ہے نہیں، 36 کروڑ کا ملک ہے، اور 36 کروڑ لوگوں کو یعنی 360 ملین لوگوں کا ملک ہے جس کے اندر 50 ریاستیں ہیں. کئی ریاستوں کا اپنا اپنا تشخص ہے، اپنا اپنا مزاج ہے.
جو امریکہ کے بڑے شہر ہیں وہ جنرلی بڑے لبرل ہیں. نیو یارک ان شہروں میں کافی آگے لبرل شہر شمار ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی تعداد شہریوں کی دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، جو صرف ایک جنریشن یا 2 جنریشن پہلے آئے ہیں. امیگرنٹس کا شہر ہے. یہ جو زوران ممدانی ہیں یہ بھی کہنے کو انڈین اوریجن کے ہیں، لیکن یہ انڈیا میں کبھی رہے نہیں، نہ ان کے والد انڈیا میں رہے ہیں. ان کی والدہ انڈین ہیں، ان کے والد یوگنڈا میں پیدا ہوئے، حالانکہ ہیں انڈین اوریجن کے، اور والدہ ان کی ہندو ہیں، والد ان کے مسلمان ہیں، اور یہ خود اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں. ان کی اہلیہ سوریہ سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بائیں بازو کی شخصیت ہیں. نیو یارک شہر ایک بہت ہی لبرل شہر ہے. ڈیموکریٹک پرائمری میں تقریباً 4.5 ملین ووٹروں میں سے 1 ملین ووٹر جو ہیں انہوں نے ووٹ دیے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اوپر رد عمل آ کر وہ جو باقی ووٹر ہیں وہ سیکنڈ راؤنڈ میں ان کے خلاف کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے دیں گے، یا یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ کامیاب بھی ہو گئے تو یہ یاد رکھیے کہ نیو یارک کی سیاست رہے گی جو امریکہ کا جنوبی خطہ ہے، امریکہ کا وسط ہے، اس میں جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں، جو کٹر مسیحی سوچ کے لوگ ہیں، وہ ان کی سوچ سے بہت زیادہ ہم آہنگی نہیں رکھتے. لیکن ان کی وجہ سے بائیں بازو کو ایک تقویت ملے گی، ایک نوجوان ان کو ترجمان ملے گا، اور بہت ساری پالیسیاں جن کو وہ کتابی طور پر پیش کرتے ہیں ان پر عمل درآمد عملی طور پر کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اگر یہ میئر بن گئے. ایکسلنسی مجھے اجازت دیجیے، چھوٹی سی ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، انڈیا کا ذکر آیا، انڈیا پاکستان کی بھی جنگ ہوئی، کچھ ایگری ہوا تھا سیز فائر کے دوران، وہ ہو نہیں رہا. اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ خود صدر ٹرمپ کی پالیسیز کا پاکستان کے پرسپیکٹو میں کیا مطلب ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایکسلنسی حسین حقانی صاحب آج ہمارے روبرو ہیں. ایمبیسڈر صاحب، یہ پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، پھر سیز فائر ہوا، صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروایا، مارکو روبیو سیکریٹری آف اسٹیٹ انہوں نے کردار ادا کیا، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کردار ادا کیا. جو کچھ ایگری ہوا تھا یعنی فردر سٹیپس کے لیے، مثلاً تھرڈ وینیو پہ دونوں ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ملنا تھا، وہ نہیں ملے، سیز فائر بھی ڈسپیوٹ ہو گیا کہ کس نے پہلے ریکویسٹ کی. معاملہ آگے بڑھے گا یا بس جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اور کچھ پازیٹیو بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیے، بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے پیچیدہ رہے ہیں. دوسرے ممالک ان کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان سفارتکاری چلتی رہتی ہے. ایسی جذباتی کیفیت نہیں ہوتی جیسی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے. 7 سال سے دونوں ملکوں کے سفیر نہیں ہیں ایک دوسرے کے دارالحکومت میں. سفارتکاروں کی تعداد محدود ہے ایک معاہدے کے تحت کہ 100 سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور اس وقت صرف 27-28 ہیں. کوئی کونسلیٹس نہیں ہیں. لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس کی سہولت نہیں ہے. عموماً پڑوسی ملکوں میں بہت زیادہ سفر ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ہاں. کوئی تجارت سرکاری طور کے اوپر نہیں ہوتی. دیکھیں نا، جہاز بند، بس بند، ٹرین بند، پیدل آنا جانا بند. جی بالکل. اور دیکھیے، کاروبار بند. مطلب کچھ بھارتی مصنوعات پاکستان آتی ہیں لیکن دبئی کے راستے آتی ہیں، کچھ پاکستانی مصنوعات بھارت جاتی ہیں لیکن وہ بھی دبئی کے راستے جاتی ہیں. دونوں تجارت نہیں کرتے. جب بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق تجارت ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کی، تو پاکستان نے اس کے بعد کئی برس تک نہیں دیا وہ سٹیٹس، اور پھر اس کے بعد بھارت نے وہ واپس لے لیا. تو یہ ایک جذباتی ناراضگی ہے دونوں کے درمیان، اور اس میں متنازع مسائل بھی ہیں. سر کریک پہ بھی اختلاف ہے، کشمیر پر بھی اختلاف ہے، لیکن اب بھارت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا تنازع ہے. پاکستان کہتا ہے نہیں جی، صرف ہم نہیں، ہمارے اوپر ہی الزام کیوں لگاتے ہو، آپ پر بھی الزام لگتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک دونوں ملکوں کی قیادتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جذباتی طور پر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. ایک نظریہ پاکستان ہے، اس کے اندر بھی بھارت کے بارے میں کچھ منفی رائے موجود ہے. ہندوتو کا فلسفہ ہے، اس میں بھی پاکستان کے بارے میں ایک منفی رائے موجود ہے. تو یہ تو
ایسی گاڑی ہے کہ جو رک رک کر ہی چلتی ہے. کچھ برس اچھے کیا گزر کیا جاتے ہیں. صدر ٹرمپ ایک انجن بن کر اس گاڑی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ جیسے وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ٹیک دیم along فار اے ڈنر، اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہا تھا. یہ پاسبلٹی ہے کسی سٹیج پہ؟ مجھے نظر نہیں آتی، اور اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو انجن ہے یہ انسانی ڈبے ہیں اور انسان سوچتا ہے. اور اگر ایک آدمی طے کر لے سوچ کے کہ نہیں مجھے نہیں آنا، اس کھانے کے اوپر بھی نہیں جانا، مجھے ملنے بھی نہیں پہنچنا، تو پھر دوسرا اس کو کس طرح سے زبردستی لے کے آئے گا. آخری بار امریکہ نے بہت زور لگا کے 1962-63 میں پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کرائے تھے، جنہیں بھٹو سورن سنگھ ٹاکس کہا جاتا ہے. اس موقع پر سورن سنگھ صاحب بہت کچھ دینے کو تیار تھے، اور بھارت کا رویہ یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بہت ساری چیزیں پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں بشرطے اور کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا جائے. لیکن اس وقت پاکستان نہیں مانا اور 65 کی جنگ ہو گئی. مثلا انڈیا کیا دینے کے لیے تیار تھا 1962-63 میں بھٹو سورن سنگھ مذاکرات میں؟ انہوں نے وہ کہتے تھے کہ جو یہ اس وقت سیز فائر لائن تھی، جو اب لائن آف کنٹرول ہے، کہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں، کچھ اور ٹیریٹری آپ لے لیں. اچھا، پوری کشمیر ویلی ہم نہیں دیں گے، ہم کلیم اپنا ختم کر دیں گے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ. آزاد کشمیر کا رقبہ ذرا بڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ہم ایک سرحد تسلیم کر کے اوپن بارڈر بنا دیں گے کہ کشمیری دونوں طرف آ جا سکیں. تو یہ ایک تجویز تھی جو ان کی طرف سے آئی تھی، جس کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک قابل عمل حل ہے، لیکن وہ قابل عمل حل نہیں بنا. اب بھی دونوں طرف کشمیر کے معاملے میں ایک زیرو سم پروپوزل ہے. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی جانب سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا ہے کہ نہیں جی ہم تو واپس لیں گے جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس ہے. اور پاکستان کا تو پہلے ہی پرانا موقف ہے کہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس رائے کا تعین جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہونا چاہیے، نہ کہ بھارت کے انتخابات کے ذریعے. تو یہ تنازع بھی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی بھارت کی قیادت مجھے اس بات پر آمادہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کے کہنے پر کھانے کے لیے بیٹھ جائے گی پاکستان کی قیادت کے ساتھ. تو یہ تنازع تو ان تنازعات میں سے ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے حل نہیں ہوگا جب تک دونوں میں سے کوئی اپنے موقف میں بڑی تبدیلی لانے کو تیار نہ ہو، اور وہ تبدیلی آتی فی الحال نظر نہیں آ رہی. کھانے پہ چلیں، انڈین لیڈرشپ نہیں آتی، لیکن صدر ٹرمپ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید کے آزاد میں ظہرانہ دیا اور کہا کہ آئی ایم آنرڈ. پھر انہوں نے کہا آئی لو پاکستان. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانی لوگ بڑے شاندار ہیں. یہ پاکستان سے محبت اچانک ہوئی ہے یا کوئی ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی رہی ہیں جب سے وہ پہلی ٹرم کے بعد گئے تھے اور اب پھر آئے ہیں؟ وجہ کیا بنی ہے پاکستان کی پسندیدگی کی؟ راجہ صاحب، ٹرمپ صاحب کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے. اچھا. اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کو 2019 میں بھی انہوں نے عمران خان کو بلا لیا تھا. اس وقت لنزی گرام جو سینیٹر تھے، انہوں نے جا کے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں بھائی میں عمران خان سے مل کے آیا ہوں، مجھے ان کی پرسنالٹی آپ سے ملتی جلتی لگتی ہے، ممکن ہے آپ ان سے ملیں تو شاید کوئی ڈیل ہو جائے. تو انہوں نے ملاقات کر لی. پاکستان میں لوگ بڑے خوش ہوئے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بہت جشن منا، اور عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. لیکن کوئی بات آگے نہیں بڑھی، کیونکہ دونوں ملکوں کے جو مفادات تھے ان کے اندر کوئی مطابقت نہیں آ سکی. تو آرمی چیف کا بلایا جانا جو ہے وہ دو باتوں کا آئینہ دار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے امریکی صدر نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں سب سے پاورفل شخصیت آرمی چیف ہے، تو مجھے انہی سے بات کرنی ہے. اور بات چیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو رائٹ آف کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک مثبت بات ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کن باتوں پہ بات ہوتی ہے، وہ تمام باتیں ابھی باقی ہیں. دیکھیے، اگر صدر ٹرمپ پاکستان سے کہتے ہیں کہ تم چین کے ساتھ قریبی تعلقات کم کر دو، تو پاکستان کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں جی بالکل، مگر اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے. اور اس وقت ٹرمپ کچھ دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ جو پاور آف دا پرس ہے، پیسے دینے کی جو کیپیسٹی ہے یا
اسلحہ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کانگریس سے ہوتا ہے, صدر نہیں کر پاتا اکیلا. اور کانگریس میں میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کے لیے کو بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کاروباری آدمی ہے. کاروباری آدمی ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بڑا گاہک کون ہے, اور اگرچہ وہ چھوٹے گاہک کو چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن اگر بڑے گاہک کے پیچھے جانے میں اس کو چھوٹے گاہک کو نظر انداز کرنا پڑا تو پھر وہ نظر انداز کر دے گا. 162 ارب ڈالر کی تجارت ہے ایک سال کی بھارت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ صرف 7 ارب ڈالر کی. اگر ہماری تجارت 3 گنا بھی ہو جائے تو 21 ارب ڈالر ہوگی, جو کہ اس کے قریب نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے. جو امریکہ کے لیے مواقع ہیں انویسٹمنٹ کے, اس میں بھی بھارت زیادہ بڑا ہے. تو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ٹرمپ یہ جب اس نتیجے پہ پہنچیں گے, اگر تو یہ ہوا کہ ان کی کوششوں سے کوئی بہتری ہو گئی اور انڈیا پاکستان کے مذاکرات ہو گئے, تو پھر تو وہ یقیناً پاکستان کی طرف واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ان کو بھی ہمیں کچھ دینا ہے. لیکن اگر نوبل پرائز نہ مل سکا, پاکستان بھارت کو ایک میز پر نہ بٹھا سکے, تو پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے اور دوسری چیزوں میں دلچسپی لینے لگیں گے. یہی ان کی شخصیت ہے, یہی ان کا مزاج ہے. آخری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں, کرپٹو, اے آئی, جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں, انویسٹمنٹ, منرلز, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر پاکستان نے جا کے ان سے بات کی ہے اور ٹرمپ نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. مگر جو امریکی نظام ہے اس میں ان میں سے کسی چیز میں بھی انویسٹمنٹ حکومت نہیں کر سکتی, نہ کرتی ہے. حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹر چاہیے. تو اگر پاکستان کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے امریکی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹرمپ کی حمایت اس پروسیس کو آسان بنا دے گی اور یہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا. ورنہ ملاقات اچھی ہوئی ہے اور یقیناً ایک مثبت بات ہے, لیکن ملاقات رشتہ کا ایک مظہر ہوتی ہے, خود رشتہ نہیں ہوتی. صحیح فرمایا آپ نے, لیکن پازیٹیوٹی بہرحال ایٹماسفیئر میں برقرار ہے. بہت شکریہ ایکسیلنسی حسین حقانی صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے, ایک اچھا پرسپیکٹیو انہوں نے اس ساری صورتحال پر دیا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.